دوستو، آج ابن انشا کی ایک دل کو چھو لینے والی نظم آپ کی نظر کرتا ہوں، لیکن اس نظم سے زیادہ اہم اس نظم کے پس منظر کی وہ کہانی ہے جو جمیل الدین علی صاحب نے بیان کی ہے۔ جمیل الدین علی صاحب کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے، جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے نقر خانے میں۔ فرماتے ہیں انشا جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرض کے سلسلے میں ان کے ساتھ راولپنڈی کے سی ایم ایچ میں گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا اور ٹیسٹوں کے بعد ہمیں بتایا کہ کینسر پھیل گیا ہے اور تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے، کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا۔ ہم کئی بار یہاں آ چکے تھے۔ شام کے وقت ہم دونوں ہسپتال کے اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت خوبصورت 30 سالہ عورت ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے آیا۔ محترمہ نے گلدستہ انشا جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ انشا جی، میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج پر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے 5 سال آپ کو دے دے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے۔ میں پھر بھی سچے دل سے 5 سال آپ کو دے رہی ہوں۔ انشا جی اس کی اس بات پر زور سے ہنسے اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ خاتون تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد انشا جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین، یہ میری فین ہے اور 2 بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے 5 سال دینا چاہتی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرا تو وقت آ گیا ہے، اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و خرم رکھے۔ میں اس رات انشا کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور اگلے روز میں نے 2 دن کی اجازت لی کہ میں اپنے عزیزوں سے مل آؤں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے۔ میں 2 روز بعد واپس آیا تو انشا نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کر سنائی، جس میں اس خاتون کے 5 سالوں کا ذکر بھی کیا۔ اردو ادب میں یہ نظم مجھے بہت پسند ہے۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم 2 مرتبہ اس کو ضرور پڑھنا۔ میں خود اس نظم کو بار بار گنگناتا رہتا ہوں، بہت کمال اور شاہکار ہے۔ انشا جی 50 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ نظم کچھ یوں ہے: اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیونہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیاج کے بن لوگوں، ہاں اپنی جان کے خزانے سے، ہاں عمر کے توشہ خانے سے، کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں، کیا کوئی بھی دیونہار نہیں، جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے۔ کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دھندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں۔ ہم مانگتے نہیں 1000 برس، 10 5 برس 2 4 برس، ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے، ہاں اور خراج بھی دے لیں گے، آسان بنے دشوار بنے پر کوئی تو دیونہار بنے۔ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، کچھ ہم سے تم کو کام کیا ہے، کیوں اس مجمع میں آئی ہو، کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو۔ یہ کاروبار کی باتیں ہیں، یہ نقد ادھار کی باتیں ہیں، ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے، سب عمر کی نقدی ختم کیے۔ گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جلد جدائی ہو۔
اب گیت گیا سنگیت گیا، ہاں شعر کا موسم بیت گیا۔ اب پتجھڑ آئی پات گرے، کچھ صبح گرے کچھ رات گرے۔ یہ اپنے یار پرانے ہیں، ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں۔ ان سب کے پاس ہے مال بہت، ہاں عمر کے ماہ و سال بہت۔ ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور جھولی کو پھیلایا ہے۔ تم جاؤ ان سے بات کریں، ہم تم سے نہ ملاقات کریں۔ کیا 5 برس؟ کیا عمر اپنی کے 5 برس؟ تم جان کی تھیلی لائی ہو، کیا پاگل ہو سودائی ہو؟ جب عمر کا آخر آتا ہے، ہر دن صدیاں بن جاتا ہے۔ جینے کی ہوس نرالی ہے کون جو اس سے خالی ہے؟ کیا موت سے پہلے مرنا ہے؟ تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے۔ پھر تم ہو ہماری کون بھلا؟ ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کیا سود بیاج کا لالچ ہے؟ کسی اور خراج کا لالچ ہے؟ تم سونی ہو منموہنی ہو، تم جا کر پوری عمر جیو۔ یہ 5 برس یہ 4 برس چھن جائیں تو لگے 1000 برس۔ سب دوست گئے سب یار گئے، تھے جتنے ساہوکار گئے، بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے۔ یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے؟ ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے۔ جب مانگے جیون کی گھڑیاں، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ ہم قرض تمہیں لوٹا دیں گے، کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے۔ جو سات و ماہ و سال نہیں، وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں۔ لو اپنے جی میں اتار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا، لو ہم نے تم سے ادھار لیا۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیونہار بنے۔